لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. شادی کے پہلے دن نکاح کر کے جب بیوی گھر پر لائی جاتی ہے، شب زفاف ہی میں اگر وہ جسے ہم آپ اپنے یہاں سہاگ رات کہتے ہیں، اگر وہ عورت، وہ بیوی، وہ لڑکی آتے ہی اپنے شوہر سے سوال کرے کہ میں آپ کی کتنی وفادار رہوں تو آپ مجھے پسند کریں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سوال کے سنتے ہی کیا وہ شوہر چپ چاپ بیٹھا رہے گا یا کوئی ایکشن ریئیکشن دکھائے گا؟ اگر مرد ہے تو ظاہر سی بات ہے فوراً دکھائے گا اور یہ کہے گا کہ یہ کون سی بات ہے، کتنا وفادار رہوں گی، ارے پوری وفاداری تمہیں نبھانی ہے. کیوں بھائی یہی تو کہے گا. ارے آپ بھی کچھ بولتے ہیں. یہی تو کہے گا کہ پوری وفادار بن کے رہنا، ذرا سی بھی غداری تمہاری برداشت نہیں کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وفاداری انعام دلاتی ہے، غداری سزا دلاتی ہے. غدار کو کوئی نہیں پسند کرتا، وفادار کو ہر ایک پسند کرتا. تو جب ہم آپ ذرا سی غداری اپنی بیوی کی برداشت، ابھی وہ غداری نہیں کی ہے، ابھی تو خالص اس نے سوال کیا ہے کہ اے میرے سرتاج، اے میرے زندگی کے ہم سفر، بس ایک سوال ہے، کیا آپ جواب دیتے؟ سوال ہی سنتے ہی اس جناب کا تیور فوراً بدل جائے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ کتنی وفادار، پوری وفادار بن کے رہنا، ورنہ اب تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں ورنہ کیا ہوگا. آج کل ہر آدمی اکثر بیوی کو دھمکی دیتے وقت یہی کہتے ہیں، سمجھ لینا ورنہ وہ بیچاری سمجھ جاتی. ورنہ کیا؟ ورنہ بہت کرو گے طلاق دے دو گے نا. تو کہتے ہیں نہیں میں کل سے اپنے چائے بنا لوں گا. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا. سمجھدار ہے، بات پلٹ دیتے ہیں فوراً. تو ابھی اس نے غداری نہیں کیا تھا، صرف سوال کیا تھا. تو سوال سنتے ہی ہمارے آپ کے تیور بدل گئے. غداری پر پھر کیا انجام ہوگا ذرا سوچئے. اس نے صرف سوال کیا تھا تو ہمارا تیور بدل گیا. اگر وہ غداری کر دے تو پھر کیا سزا ہو سکتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا.
ذرا ہم آپ سوچیں، وہ بیوی ابھی شوہر سے صرف غداری کا سوال کی، وفاداری کا سوال کی کہ میں آپ کی کتنی وفادار بن کے رہوں گی، آپ مجھے پسند کریں گے، غداری کی نہیں، پھر بھی غصہ آ گیا۔ اور ہم آپ دن رات اپنے اللہ اور نبی کی کتنی غداری کر رہے ہیں، کبھی اپنے بھی گریبان میں جھانک کر دیکھے، ہم کتنے وفادار ہیں اپنے اللہ کے، جبکہ یہ پتہ ہے غداری سزا دلاتی ہے، وفاداری انعام دلاتی ہے۔ وفادار کو ہر ایک پسند کرتا ہے اور بے وفا کو کوئی نہیں پسند کرتا۔ تو ہم آپ کتنے وفادار ہیں، یہ اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر دیکھیں، کتنی وفا ہم کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم بے وفا ہی جی رہے ہیں؟ تو اس جینے کا انجام کیا ہوگا؟ اس بیوی نے صرف ابھی سوال کیا تھا تو وہ تیور بدل گیا شوہر کا، اور وہیں وہ لرزنے لگی، کانپنے لگی۔ اس کے سمجھ میں آ گیا کہ سوال سے جب میاں کا تیور بدل گیا تو غداری پر یہ کیا کچھ سزا دیں گے۔ وہ تو ڈر گئی، کانپ گئی، اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے خاندان کا لاج رکھ رہی ہے، نباہ کر رہی ہے۔ ہم آپ بندگی کتنی نباہ رہے ہیں، ہم آپ اپنے اللہ کی کتنی لاج رکھ رہے ہیں، اس بندگی کی کتنی لاج رکھے ہوئے ہیں، ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ کیا بے وفا بندے کو اللہ پسند کرے گا؟ تو اگر یہی بے وفائی کرتے رہے اور موت آ گئی تو پھر ذرا انجام سوچیں۔ اچھا، یہ بے وفائی ہوتی کیوں ہے؟ غداری ہوتی کیوں ہے؟ گناہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کا ایک جواب ہے، محبت کی کمی کی بنیاد پر بے وفائی ہوتی ہے، غداری ہوتی ہے۔ ہم آپ جو اپنے اللہ و نبی سے غداری کر رہے، بے وفائی کر رہے ہیں، ان کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کی وجہ صرف ایک ہے، کیا؟ محبت کی کمی۔ اب جب پتہ چل گیا محبت کی کمی کی بنیاد پر آدمی بے وفا ہو جاتا ہے، غدار ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، گستاخ ہو جاتا ہے، تو یہ محبت بڑھے کیسے؟ سب سے پہلے توبہ کر لیں، اور اس محبت کے بڑھنے کے لیے ہم آپ کچھ تو کوشش کریں۔ بڑھاپا ہے، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کا، کہیے رضی اللہ عنہا۔ بہت سی کتابوں میں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ جس رات ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تھی، اس رات ہمارے آپ کے نبی، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر پر تشریف فرماتے ہیں، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے، ان کے گھر پر بھی تھے۔ بہت سی روایت میں یہ بھی آتا ہے۔ بہرحال آپ کی رشتہ دار تھی، ان کا بڑھاپا ہے، بڑھاپے کے عالم میں یہ سوال کرتی ہوں۔ بہت سی کتابوں میں یہ روایت ہے، وہ جو 5 منٹ کا مدرسہ پڑھی جاتی تھی اس میں بھی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ پیارے آقا، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے کوئی آسان وظیفہ بتا دیجیے۔ یہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ تاکہ میرا اور میرے اللہ کا رشتہ کمزور نہ پڑنے پائے، اس میں کمزوری نہ آئے، محبت بڑھتی رہے، پروان چڑھتی رہے۔ تو مجھے کوئی آسان وظیفہ بتائیے۔ تو مدنی کا واقعہ لمبا ہے، میں تھوڑا مختصر میں بتا رہا ہوں، آگے بات اور کچھ کرنی ہے۔ تو مختصر میں کیا فرمایا پیارے آقا نے کہ روز آنا 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ سبحان اللہ، ایک بار جو سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے
جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ ہم میں آپ میں بھی بہت سے بوڑھے ہیں، کیا کبھی ہمیں آپ کو احساس ہوا کہ اللہ نبی کی محبت میں جب کمی ہو رہی ہے تو کوئی وظیفہ پوچھا ہے؟ کبھی پوچھا ہم نے آپ نے؟ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ارے کچھ یہاں کبھی لگی ہو تب نا، یہاں تو بدماشی چل رہی ہے، خرافات دماغ میں ہے، تو کیا کمی محسوس ہو؟ وہاں کمی محسوس ہو رہی تھی، بڑھاپا محسوس ہو رہا تھا، تو سوال ہو رہا ہے کوئی آسان وظیفہ بتلا دے، اور آپ نے بتلا دیا۔ ہم بھی آپ بھی ذرا کوشش کریں، یہاں تو پتہ نہیں دل دماغ کو کیا ہو گیا ہے، سب سست پڑے ہیں، ایک دم منجمد ہے معاملہ، جیسے جام ہے سب، آگے کسی کی طبیعت ہی نہیں چلتی۔ ہاں چلتی ہے خرافات میں، ان کی میں خوب چلتی ہے، ابھی تھوڑا سا چھوڑیے دیکھیے پھر ایک دم پھلجڑی دیکھے ہیں جب چھوٹتی ہے، ہاں بس اس سے کہیں زیادہ ان کی طبیعت کھل اٹھتی۔ اور وہیں اگر آپ نے کہیں نام لے لیا، پیارے آقا نے فرمایا ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی، زنا جبکہ بہت بڑی بے حیائی والا کام ہے، اس بے حیائی بے شرمی والے کام سے بھی بڑا گھناؤنا یہ کام ہے جو کسی کی پیٹھ پیچھے یہ برائی کر رہے ہو تو ان کے منہ فوراً بدل جاتے، ان کے چہرے پر جھرری آ جاتی ہے۔ حدیثیں سنتے اول تو کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ بھائی غیبت مت کرو، کیونکہ سب تو دودھ کے دھلے ہیں ماشاءاللہ اس وقت۔ یہ جو معاشرے کے اندر ساری خرافات چل رہی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کیا؟ احساس نکل گیا، سب اپنے آپ کو وفادار بندوں میں شمار کر لیے، بے وفا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر بھائی جب بے وفا نہیں کوئی ہے تو اتنی بے چینی کیوں معاشرے میں ہے؟ اتنی بے قراری کیوں ہے؟ اتنا ایک دوسرے سے جلن حسد کیوں ہے؟ ایک دوسرے سے بغض کیوں ہے؟ اتنی دشمنیاں کیوں عروج پر ہیں جب سب وفادار ہیں، کوئی غدار نہیں ہے؟ معلوم یہ ہوا غدار ہے لیکن غداری کا احساس نہیں ہے۔ اب انہیں احساس دلائے کون؟ انہیں احساس دلائے کون؟ دلانے والے لوگ تو قبروں میں چلے گئے، وہ تو مزے کی نیند لے رہے ہیں۔ اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، ہماری آپ کی بھی قبروں کو روشن کرے، ہمیں آپ کو بھی قبول فرما لے۔ احساس نہیں رہا، احساس اگر ہوتا تو یقیناً ہم آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کی طرح کوئی وظیفہ پوچھتے کہ اللہ کی محبت کیسے بڑھے گی، نبی کا تعلق کیسے مضبوط ہوگا، اللہ سے لو کیسے لگے گی، محبت میں نبی کے کیسے مچلنا آئے گا، ہم آپ بھی پوچھتے۔ یہاں کچھ بھی احساس نہیں۔ ایسے اگر بے حس ہو کے ہم آپ جئیں گے تو یاد رکھیں ہم سب کا ہی نقصان ہے، کسی اور کا نقصان نہیں ہے۔ وفادار جو ہوتا ہے وہ ایسے نہیں جیتا، اللہ اور نبی کی محبت میں تڑپتا ہوا جیتا ہے، مچلتا ہوا جیتا ہے، قرآن کی تلاوت سے لو لگائے ہوتا ہے، راتوں کی تنہائی میں اللہ کے سامنے مچلتا ہے، وہ ایسے نہیں جیتا۔ ہاں یہ اور بات ہے اسے چھپانے کا حکم ہے، وہ چھپاتا ہے، اور اس وقت بدماش ہر جگہ موجود ہے، اگر وہ کوئی کیفیت بھولے سے بتا بھی دے تو پیچھے ہنسنے والے بہت سے ہیں، اس ڈر سے بھی وہ نہیں کچھ کہتا۔ لیکن ہم آپ اپنے بارے میں ذرا سوچیں، صحابہ تو ساری قربانی دے کر اللہ کی مہربانی کے حقدار بن گئے اور وفاداروں میں نام لکھا گئے۔ آج انہی کا تذکرہ نہیں جو سب کچھ لٹا دیے، تن من دھن کی بازی لگا کر اپنے اوپر جنت واجب کرائے، نہ کتاب پڑھنے کی فرصت، نہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے کی فرصت ہے، تو دل میں اللہ نبی کی محبت کی حرارت کیسے آئے گی؟ وہ تو اپنی جان پیش کر دیے، کیوں؟ ان کے سامنے یہ بات کھل چکی تھی کہ اگر ہمیں کامیابی ہوگی تو اللہ اور نبی کی محبت ہی سے ہوگی۔ اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے وہ جان کی بازی لگا دیے۔ پچھلے ہفتے جنگ احد کا معاملہ بیان کیا گیا، اسی جنگ میں
حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہے، لڑائی شباب پر ہے، دشمنوں کے تیر آ رہے ہیں، دشمن حملہ آور ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، ہوا اڑا دیے تھے دشمن کہ پیارے آقا شہید ہو چکے ہیں، تو صحابہ منتشر ہو گئے تھے، پیارے آقا گڈھے میں گر پڑے تھے، زخمی ہو گئے تھے اور زخم گہرا تھا۔ اس کی وجہ سے صحابہ جب منتشر ہوئے تو پیارے آقا کی طرف دشمن اور بڑھنے لگے۔ تو جب دیکھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہ دشمن تو اور بڑھا ہوا آ رہا ہے اور چڑھا چلا آ رہا ہے، تو آپ آگے بڑھے۔ پیارے آقا کو ادھر ہوش آ چکا تھا، آپ اپنا سر مبارک اٹھا کر دشمن کی فوج کا جائزہ لے رہے تھے، اور تیر پر تیر، پتھر پر پتھر آ رہے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پیارے آقا مبادا کہیں ایسا نہ ہو دشمن کا کوئی تیر آئے یا پتھر آئے، اس سے پہلے پتھر آیا تھا، جو آپ زخمی ہو کے گرے تھے وہ پتھر ہی لگا تھا، اور ہماری آپ کی طرح ہلکے میں نہیں وہ مارتے تھے، نوکیلا پتھر تلاش کرتے تھے اور وزن، اور جتنا وزن کا وہ پھینک سکتے تھے۔ انہوں نے یقین ہوتا تھا کہ ہمارے دشمن کو جہاں لگے گی وہاں اس کا زخم گہرا ہو جائے اور وہ ڈھیلا پڑ جائے گا، اس قسم کا وہ پتھر استعمال کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی پیٹھ کو ڈھال بنائے ہوئے تھے اور اپنی پیٹھ کو زخمی کر لیے تھے، اس لیے تاکہ میرے نبی کو کوئی زخم نہ پہنچے، میرے نبی کو کوئی چوٹ نہ پہنچے۔ اور یہاں ہم آپ چوٹ پر چوٹ پہنچائے جا رہے ہیں، بڑے مسلمان بنے ہیں، کتنا درود پڑھتے ہیں اپنے نبی پر، روز کتنا درود پڑھتے ہیں، ذرا دیکھیں 100 بار بھی نصیب نہیں، 50 بار بھی نصیب نہیں۔ یہ مسلمان ہیں ہم، ان کا حق کیسا ہے؟ ہمارے آپ کے لیے کتنا وہ بے قرار رہتے تھے، کتنا اللہ کے سامنے تڑپتے تھے، ہمارے آپ کی مغفرت کے لیے کتنا وہ روتے تھے۔ کبھی تو ہم سوچیں، کبھی تو غور کریں، کبھی ان خرافات کو ہم چھوڑیں گے؟ آخر کب سچی توبہ کریں گے؟ کب دوسروں پر الزام دھرنا اور رکھنا ہم بند کریں گے؟ آخر موت قریب آ رہی ہے، قبر قریب آ رہی ہے، سمجھانے والے لوگ قبروں میں پہنچ چکے، پھر ہم بدمعاشی میں اسی میں چور ہیں اور کہتے ہیں مولوی مولانا پتہ۔ ارے مولوی مولانا تو لگے ہوئے بیچارے، تم خالی مولوی مولانا چکر میں پڑے ہو، بس ساری بدمعاشی مسجد میں آ کے سجائی پڑتی ہے۔ تھوڑی تنخواہ اگر کہہ دو بڑھانے کو تو تمہارا تیور فرعون جیسا ہو جاتا ہے۔ واہ، مولوی کسی کے گھر کا غلام ہے کیا؟ یا خیرات زکات دے کے پڑھا ہے؟ یا اس کے خاندان نہیں، بھائی بہن نہیں ہے؟ سمجھ کیا رکھا ہے؟ یہ کیسی اتنی بدمعاشی دماغ میں مسلمانوں کے، اتنی خرافات کیسے؟ اپنا تو برانڈیڈ ایک سے ایک گاڑی، اور مولوی بیٹھ جائے اگر گاڑی پر چلنے لگے تو ان کے کلیجے پر دال ڈلنے لگتی ہے، ان کے کلیجے میں ایسی پیڑا ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ سارا یہ غصہ، ساری دشمنی یہ مولوی سے نکالنا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں بس جنت اسی میں رکھی ہے۔ جو انہیں اللہ اور رسول کا پیغام سنائے، جو انہیں نمازیں پڑھائے، اس کا ادب لحاظ جب نہ رہا تو یہ قوم کس کھٹکائی میں جائے گی اندازہ لگائیے۔ جب ایک قوم ایسی بے حیا بے غیرت ہو جائے گی جو اپنے جینے کا مقصد تک بھول جائے گی، غداروں جیسی صفت جب اس میں آ جائے گی اور اللہ اور نبی کا غدار بن کے جب یہ جینے لگے گی اور یہ احساس تک ختم ہو جائے گا کہ میں اللہ کا غدار، نبی کا غدار نہیں ہوں، تو پھر اللہ ہی خیر کرے۔ غداری ہے اور یہ احساس تک ختم ہے میں غدار نہیں ہوں، اب بتائیے اس سے بڑا مرض کیا ہوگا؟ اور وہاں بیچارے سارے کے سارے وفادار تھے، جان قربان کر رہے تھے، مال آل سب لٹا رہے تھے، پھر بھی وہ رونے بیٹھتے تھے، اے اللہ جیسا حق تھا اسلام کے لیے ہم سے وہ حق ادا نہ ہوا، ہمیں معاف کیجیے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہم سے آپ سے تو اپنی ہی نمازیں نہیں ادا ہو رہی ہیں، دوسروں کی چھوڑیے۔ تلاوت، نبی پر درود پڑھنا، کلمہ، نماز، دیکھیے کیا حالت بنی ہے۔ اور پھر یاد رکھیں، یہ مسجد سے خالی نماز روزہ تلاوت کی دعوت دینے کا حکم نہیں ہے۔ نماز تو فرض ہے ہر ایک پر، نماز فرض ہے۔ آپ جائیے مسجد نبوی کا پتہ لگائیے، دیکھیے کسی غریب کی امداد کرنی ہوتی ہے مسجد نبوی میں آج بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ کسی کو نوکری چاکری دینی ہے، کسی کو اگر کوئی سند دینی یا کچھ کا، آج بھی فیصلہ وہیں سے ہوتا ہے۔ بڑے بڑے امتحانات مدینہ یونیورسٹی کے آج بھی مسجد نبوی میں ہی دلائے جاتے ہیں۔ یہ تو ہم آپ سمجھے ہیں ایسے مسجد میں خالی 5 وقت، وہ بھی نہیں آتے، 5 وقت بھی نہیں آتے۔ اللہ ہی خیر کرے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، اپنے نبی کے دوستوں امتی ہیں۔ ذرا غور کریں اللہ نے ہمیں آپ کو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اور وہاں تو وہ لوگ اتنے اچھے تھے، اپنے لیے تو اپنے لیے، دوسروں کی بھی فکر میں جیتے تھے۔ اگر دوسرے کو غلط دیکھتے تھے، وہ کرتا تھا، اس پر بھی وہ رونے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ تو یار بے مقصد زندگی گزار رہا بیچارہ، کل مرے گا، جہنم میں جائے گا، اس پر بھی رونے لگتے تھے۔ دیکھیے واقعہ ہے حیات الصحابہ ہی میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک گرجا ملا، گرجا گھر، اس میں ایک پادری رہتا تھا برسوں سے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ جو پادری ہے، راہب ہے، یہ بہت ریاضت، بہت مجاہدہ یہ کر رہا ہے اور یہ اندر سے نکلتا نہیں، یہ بہت بڑا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تو اس سے ملوں گا۔ تو لوگوں نے کہا یہ نکلتا نہیں ہے۔ تو کہا بتاؤ اس کو کہ امیر المومنین آیا ہے، وقت کا بادشاہ اگر ہو، خلیفہ ہو، بھلا کس میں تب کہ وہ آئے نا۔ کہا اس کو بتاؤ کہ امیر المومنین آئے ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو ایک آدمی گیا اور کہا کہ امیر المومنین آئے ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تب وہ نکلا، لیکن وہیں سے جھانک رہا ہے جھروکے سے، اور جب دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، تو اس کے چہرے ہی سے، اس کی جھری ہی سے پتہ چلا کہ یہ تو ریاضت شاقہ ایسی کر چکا ہے، اتنی مشقت والی کہ اللہ ہی کی پناہ، دیکھتے ہی رونے لگے۔ اب جتنے لوگ وہاں تھے وہ سب حیران، اور کہا امیر المومنین یہ تو عیسائی ہے، نصرانی ہے، غیر مسلم ہے، اس پر آپ کیوں ترس کھا رہے ہیں؟ اس پر کیوں آپ مہربانی دکھا رہے ہیں؟ کیوں آپ روئے جا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ رہی ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بہت سے لوگ محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہیں، گریں گے دہکتی ہوئی آگ میں، یعنی کافر لوگ جو دنیا میں بڑی بڑی ریاضت کرتے ہیں، اللہ کے یہاں کچھ قبول نہیں ہوتی، اس لیے دنیا کی مشقتیں اٹھانے کے باوجود یہ جہنم میں جائے گا، اس لیے ترس کھا رہا ہوں، رو رہا ہوں، کتنی محنت کے باوجود یہ جہنم میں ہی جائے گا، اس لیے ترس آ گیا، رونا آ گیا۔ وہ لوگ تو ایسے تھے کہ انسانوں پر ترس کھاتے تھے، چاہے اپنا ہو چاہے دوسرا، اور یہاں ہمیں اپنے آپ پر ترس نہیں آ رہا ہے کہ جو ہماری آپ کی حالت ہے، اگر اسی حالت میں ہم آپ مر گئے تو بتائیے جنت مل سکتی ہے؟ ابھی جیسا مثال دیا شروع میں بیان میں کہ نئی نویلی دلہن آئے اور آتے ہی شب زفاف میں اپنے شوہر سے یہ کہے کہ کتنی میں آپ کی وفادار بن کے رہوں تو آپ مجھے پسند کریں گے، تو یہ بتائیے یہ سوال سنتے ہی میاں کا تیور بدل گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ کتنی وفادار؟ ارے پوری پوری وفاداری تمہیں نبھانی ہے، ذرا سی بھی غداری اگر کی تو یاد رکھنا، سمجھ گئی؟ وہ تو سمجھ جاتی ہے کہ غداری پر سزا مجھے کیا ملے گی، اور ہم آپ جو اللہ اور نبی کے غدار بن کے جی رہے ہیں، کبھی غور کیے اپنے بارے میں اس غداری پر اللہ کیا سزا دے گا؟ اللہ اور نبی کو جو بھول کر ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس بھولے پن پر
یہ جو بھولاپن ہم آپ دکھا رہے ہیں، کیا اس پر اللہ پاک ترس کھا جائیں گے؟ ہاں وہ ارحم الراحمین ہے بھائی، وہ تو ترس کھا سکتے ہیں، ان کا حق ہے، وہ کھائیں گے، لیکن ہمارا آپ کا کیا حق بنتا ہے بندہ ہونے کے ناطے کہ کیا ایسے رحیم کریم ذات سے ہم ایسے ہی بے وفا بن کے رہیں؟ کیا ان کی غداری کرتے رہیں؟ کچھ تو سوچیں، اور سوچنا کیا ہے کہ اللہ اور نبی کی محبت کو پروان چڑھانا ہے، اللہ اور نبی سے دل لگانا ہے۔ اب یہ محبت بڑھتی کیسے ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب محبت گھٹتی ہوئی ان حضرات کو نظر آتی تھی تو وظیفہ پوچھا کرتے تھے، جیسے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے پوچھا، انہیں وظیفہ بتلایا گیا، تو ہم آپ بھی کبھی پوچھا کریں کہ اللہ سے دل نہیں لگ رہا ہے، نبی کی طرف طبیعت نہیں چلتی، قرآن کھولنے کی طبیعت نہیں کہتی، ماں باپ کا چہرہ نہیں اچھا لگتا، بھائی بہنوں سے نفرت ہے، نماز میں طبیعت نہیں چلتی، تو کیا کریں؟ کبھی تو پوچھیں کیا یہ مرض نہیں لگا ہوا ہے؟ یہ مسجدیں نوحہ کر رہی ہیں، مسجدیں خالی ہیں، کروڑ کی مسجد بنی ہوئی ہے، یہ کل سوال نہیں کرے گی کہ میرا پیٹ خالی تھا، یہ لوگ نہیں آتے تھے؟ تو ہم بتائیں ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ دوستو دنیا تو کافر بھی کما رہا ہے، اگر ہمارے آپ کے ہاتھ لگ جائے تو پھر کیا یہ کامیابی ہے؟ نہیں، کامیابی اصل وہ ہے کہ اللہ اور نبی کا پیار مل جائے، ان کی محبت مل جائے، ان کے لیے تڑپنا آ جائے۔ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں، وہ بات بتا کے پھر بات سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، سنیے وہ اللہ والے کیا کہتے ہیں، دل مضطرب کا یہ پیغام ہے۔ وہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کیا، یہ اس پریشان دل کا، اس مضطر دل کا اے اللہ ایک پیغام ہے۔ کیا ہے؟ دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے۔ کیا ہماری آپ کی بھی کبھی کیفیت بنی ہے؟ اللہ کے لیے کبھی تڑپے یا ان کی تڑپ کبھی مانگے یا خالی دنیا مانگتے رہیں گے؟ وہ تو یہ دعا کرتے تھے کیا، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، اے اللہ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اے اللہ لوگ تجھ سے پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں، میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں کہ تو مل جا۔ کیا کبھی ہم بھی ایسی دعا مانگے ہیں؟ ارے سیکھیں گے نہیں کیا مانگیں گے، یہاں خالی ویزا کا چکر ہے۔ دیکھ بھائی دویدائن ویزا ملا، کل دھوکہ دیے ہیں، اب کتنا نہ دھوکہ دیے، واہ بھائی، ارے تو دھوکے باز خود ہے، غدار اللہ نبی کا خود ہے، تو تیرے ساتھ غداری ہوگی نہیں؟ وفادار بن کے جی تو پھر دیکھ، ادھر تو وفا ہی نہیں اور سوچتے ہیں وفادار مل جائے، کیسے ملے گی؟ جیسا معاشرہ ہوگا ویسے ہی لوگ تو ہوں گے۔ یہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، یہی بس محبت کا انعام ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر اللہ کی محبت میں تڑپنا آ جائے، یہی اصل انعام ہے اللہ کا۔ اب ہمیں آپ کو کتنا تڑپ ہے یہ ذرا ہم آپ غریبان میں جھانک کر دیکھیں، یاد رکھیں، غریبان میں جھانک کر دیکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں اگر ہم آپ جب اللہ کے لیے تڑپنے لگیں گے تو پیچھے اگر کوئی دشمن ہوگا اور وہ یہ چاہے کہ یہ تو نماز روزہ تلاوت تسبیح میں لگا ہے، یہ تو نیک بننے میں لگ گیا ہے، اب لاؤ اس کے ساتھ تھوڑا چھیڑخانی کرے، شرارت کرے، تو یاد رکھیں ایسے کو اللہ پاک ایسی سزا دیتے ہیں، پھر تو غنی کا ناچ نچا دیتے ہیں۔ ہاں شرط ہے کہ ہم آپ غلط نہ رہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے، جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے محبوب نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور یہ جو آپ کے دیوانے پروانے ہیں جو مسلمان ہیں، یعنی جو اس وقت ایمان لائے تھے، یہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ یعنی حقیقت میں اللہ کی طاقت آپ ہی کے ساتھ ہے، آپ بے فکر رہیں، اور دنیاوی اعتبار سے یہ جو میں نے چند صحابہ آپ کو دیے ہیں اس وقت، یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ دشمن سے ذرا بھی نہ گھبرائیں۔ اب بتائیے جس کو تسلی اللہ دے اسے تسلی تشفی نہ ہوگی تو کس کو ہوگی؟ اب اس میں ایک پیغام ہے کیا کہ جیسے اللہ نے ہمارے آپ کے نبی کو تسلی تشفی دی کہ آپ نہ گھبرائیں،
اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی اگر ہم آپ اللہ کا ساتھ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا آپ کا ساتھ دے، تو یاد رکھیں اللہ اور نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ پاک ہمارا آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے، جیسا ہمارے اکابرین کا ساتھ دیے۔ جیسے آپ تو جانتے ہیں اس وقت بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حسد جلن رکھنے والے اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو کہتے ہیں انہیں 70 حدیث یادیں رہی ہے۔ اور پتہ لگائے ایسے کہنے والوں کا حسب نسب پتہ لگائے کیسا ہوگا، پتہ لگا لیں۔ حسب نسب اچھی نسل والا ان پر یہ الزام رکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اچھی حسب نسب والا حقیقت سے نہ بلد نہیں ہوتا، نہ آشنا نہیں ہوتا، وہ حقیقت پسند ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حاسدین انہیں ذلیل کرنے کے لیے ایک پروگرام بنائے، ایک بیوہ کو خرید لیے پیسہ دے کر، پھسلا لیے، اور آپ جانتے ہیں عورت جلدی سے پھسل بھی جاتی ہے اور پھسل بھی جاتی ہے، پھسلنے میں بھی ماہر ہے اور پھسلانے میں بھی ماہر ہے، دونوں مہارت عورتوں میں ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں۔ یہ پھسل گئے اور اس نے کہا ٹھیک ہے انہیں ہم اپنے جال میں لے لیں گے، باقی تم لوگ میرے گھر میں چھپے رہو۔ وہ سب چھپے رہے۔ تاریخ میں ایسے واقعات بہت سے ہیں، کتاب سے بیان کرتا ہوں، ایسا نہیں اس وقت میں موجود نہیں تھا، نہ آپ بھی تھے۔ اب جب وہ عشاء کے بعد راستے میں کھڑی ہوئی اور کہا کہ میرے شوہر کا جھوٹ بول رہی ہے، اور جھوٹ ہی سے لوگ پھنساتے ہیں، تو کہا میرے شوہر کا انتقال ہو رہا ہے، وہ کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں، وصیت میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں، آپ کے پاس آئی ہوں، جلدی سے آپ چلیں، وصیت وہ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ سمجھ کے مجھے بتا دیں تاکہ میں اس وصیت پر عمل کروں یا کروا دوں۔ امام صاحب بھاگے ہوئے آئے کہ موت کی آخری گھڑی ہے، آئے تو یہاں دیکھیں یہاں تو کچھ اور معاملہ تھا۔ جلدی سے اس نے دروازہ بند کر لیا، اور وہ جو بدماش تھے جو اس گھر میں چھپے تھے وہ باہر نکل گئے اور تالیاں بجانے لگے۔ اب آپ تو جانتے ہیں تالی کون بجاتا ہے، ایسے بدماش ہوتے ہیں جو تالیاں بجاتے ہیں۔ نکل آئے، اوہ یہ دیکھو امام صاحب مولوی صاحب بڑی تقریریں کرتے ہیں، بہت نمازیں پڑھاتے ہیں، وہاں صاحب بڑا تقویٰ طہارت کی باتیں کرتے ہیں، یہ دیکھو ان کو، یہ غیر عورت کے ساتھ یہ دیکھو رات کی تنہائی میں یہ کیا کر رہے ہیں، اور صبح تقریر کریں گے۔ پولیس والے آ گئے، امام صاحب گرفتار ہوئے اس عورت کے ساتھ، بہرحال لے گئے حوالات میں بند کر دیے۔ آپ تو پڑھے ہوں گے، اکثر سنتے ہیں کہ امام صاحب 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، الحمدللہ ایسے عبادت گزار تھے۔ انہوں نے جلدی سے جانتے ہی ہیں فوراً رومال نکالے اور بچھائے حوالات ہی میں، اور نیت بات اللہ سے لو لگا لیے۔ اللہ والا ہر دم اللہ ہی کے لیے مچلتا ہے، اللہ ہمیں آپ کو بھی مچلنا نصیب فرمائے، کہیے آمین۔ اب اس عورت نے دیکھا ارے یہ تو اچھا بھلا آدمی، کس کو میں پھنسا دی، یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، مجھ سے تو کہا گیا تھا بدماش ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بہرحال اس کو ترس آیا، جب سلام یہ پھیرے 2 رکعت پڑھ کے تو اس نے کہا حضرت غلطی ہوئی مجھ سے معاف کر دیجیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھ کو بھی احساس ہے میں نے آپ کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، کیسے اس جال سے نکلیں؟ تو امام صاحب تھے ماشاءاللہ، بظاہر دیکھنے میں ہوتی ہے صورت فقیرانہ، بظاہر دیکھنے میں ہوتی ہے صورت فقیرانہ، دماغ اس کے گداؤں کا مگر شاہانہ ہوتا ہے۔ کبھی اہل اللہ سے ٹکر مت لینا، ان کا دل دماغ اپنا روشن کیے ہوتا ہے، شیطانوں کا جال ان پر نہیں اثر کرتا۔ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو تم اس کو، یہ پولیس والے پہلے دار کو تم منت سماجت کرو، میرے گھر جاؤ۔ واقعہ بہت لمبا، مختصر کرتا ہوں اس لیے ٹائم نہیں ہے۔ کہا میری بیوی کو پوری حالت بتاؤ، اس کے بعد اس کو بھیجو یہاں۔ بہرحال وہ گئی ان کے گھر پر اور بھیجی، پولیس والے ان کی بیوی کو لائے، حوالات میں بند کیے رہے، لیکن دشمنوں کو یہ پتہ رہا کہ وہ عورت ہی بند ہے۔ صبح میں جب حکومت کے کارندے آئے اور قاضی کے سامنے جب پیشی ہوئی تو قاضی نے پوچھا کہ کیوں امام صاحب، آپ تو امام وقت ہیں، آپ شرعی مسئلے بتاتے ہیں، آپ تقویٰ و تدین والے، بتائیے آپ ہی جب ایسا کریں گے، غیر محرم کے ساتھ رہیں گے رات کی تنہائی میں، تو اوروں کا کیا حال ہوگا؟ کہا قاضی صاحب کیا بات آپ کرتے ہیں، کون سی غیر محرم؟
कैसी बातें कर रहे हैं। कह रहे जिस औरत के साथ आप रात बिताएं, कहे गैर महरम। अरे मेरे ससुर वहाँ देखिए मौजूद है, बुलाइए उनको, दिखाइए, देखिए गैर महरम है, किसकी बेटी है। तो उनके ससुर बुलाए गए और जब देखा, कहा काजी साहब ये तो मेरी बेटी है, मैंने इनके साथ में अपनी बेटी का निकाह किया फला महीने फला काजी के साथ, ये गवाह है मौजूद है, बुलाइए पूछ लीजिए। अब तो वो तो सब हक्का बक्का रह गए कि ये क्या हो गया, अल्लाह ने जलील कर दिया। क्यों जलील किया? इसलिए कि अहले दिल और अल्लाह वाले के साथ दुश्मनी वो कर रहे थे, अल्लाह की मदद उनके साथ थी। ऐसे हम आप भी जब नेकूकारी वाली परहेजगारी वाली ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हमारे आपके साथ भी होगी। दुआ फरमाइए अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। सुन्नत पढ़ने वाले